غدار ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ جب ایک خصوصی عدالت نے گزشتہ برس دسمبر میں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو عین سے غداری کے جرم میں سزائے موت سنائی تو فوج کے محکمہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے ایک پریس ریلیز ٹویٹ کی۔ خصوصی عدالت کے فیصلے نے مسلح افواج کے افسروں اور جوانوں کو اضطراب اور صدمے سے دوچار کر دیا ہے۔ ایک سابق آرمی چیف، جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا چیئرمین اور صدر پاکستان جس نے 40 برس سے زائد ملک کی خدمت کی اور ملک کی دفاع کے لیے جنگیں لڑیں، ہرگز غدار نہیں ہو سکتا۔ ایسا لگتا ہے کہ خصوصی عدالت کی تشکیل کے عمل اپنے دفاع کے بنیادی حق قانونی کارروائی صرف ایک شخص کی ذات کے خلاف مرتکز کرنے اور مقدمات کو اجلت میں نمٹانے کے عمل میں جائز قانونی طریقہ کار کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ افواج پاکستان کو توقع ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے مطابق انصاف کیا جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک ریٹائرڈ شخص کے بارے میں عدالتی فیصلے پر مسلح افواج کی جانب سے کھل کر تبصرہ کیا گیا ہو۔ حالانکہ روایتی طور پر ایسا رد عمل کی توقع ریاست کی وزارت قانون یا کسی متعلقہ ذمہ دار آئینی عہدیدار سے کی جاتی ہے۔ البتہ اس تبصرے سے یہ واضح ہو گیا کہ کسی کو اگر کوئی عدالت بھی غدار قرار دے تو اس کے سابق ادارے یا بھائی خوابوں کو کس قدر صدمہ ہوتا ہے۔ اب ذرا ان سیاستدانوں یا سویلینز کے اضطراب اور دکھ کا اندازہ لگائیے جنہیں بغیر مقدمہ چلائے تھوک کے بھاؤ غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جاتے ہیں، راتوں رات شاہراہوں پر ان کے غداری کے بینر لگ جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے آسمان پر ان کی غداری ٹرول کی شکل میں چھا جاتی ہے، غیر معروف لوگوں کی جانب سے ان کے خلاف پرچے درج ہو جاتے ہیں۔ ان غداروں کو یہ سہولت بھی حاصل نہیں ہوتی کہ کوئی ادارہ ان کے پیچھے کھڑا ہو اور پھر یہ مہم اچانک ایک دن سابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے اور ہجوم کسی نئے غدار کے تعاقب میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مہم تھمنے کی بجائے اور پست ہوتی جا رہی ہے جب سے حزب اختلاف نے حکومت کے خلاف جلسے شروع کیے ہیں۔ وزیر اعظم سے لے کر ان کے نائب قاصد تک سب کو پاکستانی حزب اختلاف انڈیا اور اسرائیل کی ایجنٹ نظر آ رہی ہے۔ کسی کو یاد نہیں کہ کل تک یہی انڈین و اسرائیلی ایجنٹ اس ملک پر منتخب نمائندوں کی صورت میں حکومت کر رہے تھے۔ ان میں سے بہت سے ایجنٹ اس وقت بھی رکن پارلیمان ہیں اور کل کلاں جب انتخابات ہوں گے تو ان میں سے کئی غدار دوبارہ منتخب ہو کر اسی پاکستان کے آئین کے تحت حلف اٹھا رہے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمانی کارروائی کے دوران ایوان میں ہونے والی تقاریر کو کسی دوسرے فورم پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا، صرف اسپیکر یا سینٹ چیئرمین فیصلہ دے سکتا ہے۔ مگر اب یہ تمیز بھی ختم ہو گئی ہے۔ رکن قومی اسمبلی اور سابق اسپیکر ایاز صادق کی ابھینندانہ تقریر کے خلاف غیر معروف لوگ تھانوں میں درخواستیں دے رہے ہیں۔ ان کے خلاف نامعلوم محبان پاکستان کی جانب سے میر جعفر و میر صادق کے بینرز نمودار ہو گئے ہیں۔ اسی پارلیمان میں ایک وزیر پلوامہ میں ہونے والی دہشت گرد کارروائی کی ذمہ داری قبول کر رہا ہے اور پھر اسے زبان کی پھسلن کہہ کر انڈین میڈیا پر بھی برس رہا ہے۔ ایاز صادق بھی انڈین میڈیا کو بیان مسخ کرنے کا الزام دے رہے ہیں۔ انڈین میڈیا پر غصہ ایسے ہی ہے جیسے چرچل جرمنی سے شکوہ کرے کہ نازی میڈیا اس کی تقاریر کو مسخ کر کے پیش کر رہا ہے، یا بلی سے شکایت کی جائے کہ اس نے پرات میں پڑا دودھ بلا اجازت کیسے پی لیا۔ شاید اتنا کافی نہیں تھا، لہٰذا ISPR نے بھی پارلیمانی تقریر پر یہ تبصرہ کرنا ضروری سمجھا کہ انڈین پائلٹ ابھینندن کی رہائی کی بابت جو بیان دیا گیا وہ قومی سلامتی سے متعلق تاریخی حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ یقیناً کسی ذمہ دار شخصیت کی جانب سے قومی سلامتی سے متعلق تاریخی حقائق مسخ کرنا انتہائی غیر ذمہ دارانہ فعل ہے۔ مستقبل میں ایسی کسی حرکت کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ جو جنگیں اور واقعات مثلاً 48، 65، 71، افغانستان، کارگل، ایبٹ آباد، 4 مارش اللہ اب تاریخ کا حصہ ہیں، ان کے آرکائیوز کھول دیے جائیں تاکہ قومی سلامتی سے متعلق دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور آئندہ کسی بھی ہما شما کو تاریخ مسخ کرنے کی جرأت نہ ہو۔ بقول محشر بدعنوانی دیوں کو خود بجھا کر رکھ دیا ہے، دیوں کو خود بجھا کر رکھ دیا ہے اور الزام اب ہوا پر رکھ دیا ہے، اور الزام اب ہوا پر رکھ دیا ہے۔